اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عاصم رؤوف صاحب، شیخ صاحب، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوشی کا موقع ہے کہ جو ویژن میں لایا تھا شروع دن سے، اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور وہ ویژن فارما سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا، اور وہ ویژن تھا کہ ہم ملک میں انڈیجنس کیپیسٹی بنائیں گے، اپنی جو اے پی آئیز ہے، جو مالیکیولز ہے، جو بیسس ہوتی ہے میڈیسنس کی، وہ ملک کے اندر بنائیں گے۔ تو یہ سیکنڈ لیگ میں، فرسٹ لیگ میں ہم نے لاہور میں اناگوریٹ کیا تھا، اور ابھی الحمدللہ آج ہم کراچی میں اسی پلانٹ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں آیا کیوں تھا اس منسٹری میں۔ میرے 3 مقاصد تھے۔ ایک میرا تھا کہ میں صحت کے نظام کو ریفارم کر سکوں، جو تھوڑی بہت اللہ نے مجھے کیپیبلٹیز دی ہیں اس کو ملک کی ترقی، خوشحالی اور صحت کے نظام میں بہتری کے لیے استعمال کر سکوں۔ دوسرا تھا کہ میں ہیلتھ کو استعمال کر کے ملک کی اکانومی کو بوسٹ کر سکوں، جو امپورٹ بل ہے اس کو کم کر سکوں، ایکسپورٹ کو بڑھاؤں، میڈیسن کے پرائسز کو ریشنلائز کر لوں، صحت کی سہولیات کو کاسٹ افیکٹیو بناؤں، انٹرونشنز کو کاسٹ افیکٹیو بناؤں، خزانے پہ بوجھ نہ آئے، اور سہولیات عوام تک تواتر کے ساتھ ملتی رہیں، اور کم سے کم آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کے ساتھ۔ تیسرا جو میرا آبجیکٹیو تھا وہ تھا کہ میں ہیلتھ اور اپنی جو میری نیشنل یا انٹرنیشنل سپیس اللہ نے مجھے دی ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ملک کی ڈگنیٹی بڑھاؤں۔ پاکستان کا جو مقام بنتا ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز، اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس، اپنی صلاحیتیں اور اپنی جو پرسنل، سوشل، پروفیشنل جو میری نیٹ ورکنگ ہے یا جو سپیس اللہ نے مجھے دی ہے اس کو استعمال کر سکوں۔ تو ابھی جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں اپنے آبجیکٹیوز پہ، جب ہم اینڈ پہ آ رہے ہیں، تو الحمدللہ میں بڑا سیلف فلفل فیل کر رہا ہوں، اور میں ایک سیلف ایکچولائز بندہ ہو کے جا رہا ہوں کہ تینوں آبجیکٹیوز میں جو کنٹریبیوٹ ہم نے کیا قلیل مدت میں، وہ ابھی میں بتا دوں گا کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے۔ اس سے صحت کے نظام میں بہتری، اپنے ڈگنیٹی کو بڑھانا، ملک کے وقار کو بڑھانا نیشنلی اور انٹرنیشنلی، اور اکانومی کو بڑھانا، ان تینوں میں ہم نے بے پناہ امپرومنٹ کی ہے۔ جو سب سے پہلے صحت کے نظام پہ آ جاؤں تو جو گورننس کا سٹرکچر تھا ہمارا اپنا، سب سے پہلے ہیلتھ منسٹری میں، پھر ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پی ایم ڈی سی، نرسنگ کونسل، ڈریپ ہے، فارمیسی کونسل ہے، اس طرح کے دیگر جو ہمارے ورٹیکل پروگرامز ہیں، ان میں امپرومنٹ ہم لا چکے ہیں، ایک گورننس کا نیا سٹرکچر بنا چکے ہیں، سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہم ان پلیس کر چکے ہیں، ہماری میرٹ بیسڈ پوسٹنگ اور ٹرانسفرز اور پروموشنز وہ ہم نے شروع کی تھی، اور الحمدللہ ہمارے دور میں جتنی بھی پروموشنز رہتی تھی کسی بھی کیڈر کی، وہ ہم نے ساری نکال دی ہے، خواہ 4 سال کی ہو یا 3 سال کی پرانی ہو۔ اسی طرح کی 3-4 سال کی پرانی جو بیک لاگ تھی چیزوں کی، جیسے ایم آر آئی کی مشین اس میں خراب تھی پیمز میں 4 سال سے، وہ ہم نے 2 مہینوں میں ٹھیک کر دی، بلکہ نہیں لائی۔ اور اسی طرح انسنریٹر جو بہت بڑا مسئلہ تھا اسلام آباد کا، وہ بھی ایک ایکو فرینڈلی انسنریٹر ہم نے 2 مہینوں میں انسٹال کروایا۔ اگر ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو لے لیں تو ہم نے ڈبلیو ایچ او کے ساتھ مل کے جو 500 پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں جو کہ فلڈ سے ڈیمیج ہو گئی تھی، اس کو ریہیب آپریشنلائز کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی، اور ڈونر سے فنڈنگ لے کے الحمدللہ 3 ماہ میں وہ سارے آج مکمل ہے، اور ہم اس کو فنکشنلائز کر چکے ہیں جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہے، اور وہ پورے ملک میں۔ ہم نے ہیپاٹائٹس سی ایلیمینیشن کا پروگرام بنایا جس پہ 35.6 بلین پاکستانی روپیز خرچہ ہوگا، اور وہ صوبوں کے ساتھ مل کے بنایا۔ اس طرح ڈائبٹیز کنٹرول اینڈ پریونشن کا پروگرام بنایا۔ اس طرح دوسرا ہمارا جو مین پروجیکٹ ہے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام، جو کہ ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم اور یونیورسل ہیلتھ کیئر ایجنڈا کو سٹیئر کرتے ہیں، وہ 438 ملین روپیز، اس میں ڈونر سپورٹ بہت زیادہ ہے، وہ ہم نے لانچ کیا۔ گاوی کی پروگرام کی سیکنڈ فیز کو ہم نے لانچ کیا۔ گلوبل فنڈ کی
جو ٹرانچ رہتی تھی وہ الحمدللہ آ گئی، اور وہ جو ٹی بی، ایچ آئی وی اور ملیریا کا پروگرام ہے وہ ابھی پوری پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور فنڈنگ کی جو کنسٹرینٹس تھی وہ ابھی ریموو ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پروگرامز کے حوالے سے تھا۔ پھر انسٹیٹیوشنز کی طرف آ جاتے ہیں تو پی ایم ڈی سی میں ہم اسٹرکچرل ریفارمز لائے ہیں، ان کی ہم نے سٹینڈرڈز ریویو کیے ہیں، ریگولیشنز بنائے ہیں، مختلف قسم کی ٹیکنیکل کمیٹیز اکراس دا بورڈ بنائی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم بنایا ہے، ایک یونیفارم فی اسٹرکچر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ ایک بیس ہو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے، اور پھر ان کی سٹار ریٹنگ ہو، اور ان کی ریٹنگ کے حساب سے پھر 10% ویریشن ہو فی اسٹرکچر میں، لیکن جو ڈسپروپورشنیٹ ویریشنز ہیں فی اسٹرکچر میں میڈیکل کالجز میں یہ ختم ہو سکے۔ اس طرح کوالٹی آف میڈیکل ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے اور ہماری ڈگری کی وقت بڑھانے کے لیے ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ہماری ایکریڈیٹیشن آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے، اور وہ بھی پاکستان کی جو میڈیکل کی ڈگری ہے اس کو اس سے تقویر ملے گی، عزت ملے گی، اور ویلیو بڑھے گی اس سے۔ نرسنگ کونسل میں بھی ہم ریفارمز لائے ہیں، ان کے جو انسپیکشنز ہیں، ان کے سٹینڈرڈز ہیں، ان کو ریویو کیا ہے، اور ان کی سٹرکچرز کو ریویو کیا ہے، اس کو اکارڈنگ ٹو دا نیڈز کہ ہماری جو نرسنگ کی نیڈز ہیں، کوالٹی نرسز ہم پیدا کر سکے جو نہ صرف ہماری ضروریات پوری کر سکے بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں، کیونکہ نرسز کی ڈیمانڈ دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اور جو بھی بائی لیٹرل میٹنگز میرے ساتھ ہوئی ہیں اس میں ایک انٹیگرل کمپوننٹ جو ہمارے دوست ممالک سے آتی ہے ریکویسٹ، اور وہ نرسز کے بارے میں ہوتی ہے۔ بلکہ یو ایس گورنمنٹ تو مجھے ایک پوائنٹ پہ یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں نرسز دے دیں اور ہم ایئرپورٹ پہ ان کو گرین کارڈ دے دیں گے، تو وہ بھی ہمارے ذہن میں ہے، اور اس کے لیے ہم نے فاسٹ ٹریک کیا ہے اسکول کالجز کو، ایکریڈیٹیشن پروسیس کو، انسپیکشنز کو، کریکولم کو، ٹیچنگ ٹریننگز کو، ساری چیزوں کو۔ تو وہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری جو 1 ملین ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارے ملک کی، ہم ابھی جنریٹ کر رہے ہیں 1 لاکھ، تو وہ ہم جلدی سے ہم مکمل کر سکیں، اور ایٹ لیسٹ 100,000 مور نرسز آر ان دا فیلڈ ڈیورنگ 6 منتھ۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک فاسٹ ٹریک پروگرام بنایا اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں جس بہت بڑی جو نیڈ ہوتی ہے عوام کی اور صحت کے نظام کی بیک بون ہوتی ہے، وہ ہے میڈیسنز۔ ڈریپ پہ آ جاتے ہیں، تو ڈریپ کو فعال اور اس کی کیپیسٹی بڑھانا اور اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لانا یہ اولین ترجیح تھی، اور جو ہم نے کیا ہم نے قلیل مدت میں، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے اور ڈریپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ایک ایپ لانچ کی، جو کہ ہر پاکستانی کو ان کے اینڈرائڈ فون پہ اویلیبل ہے، میڈیسن شارٹیج اور کوالٹی کے بارے میں، اور وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے کوئی بھی کمپلینٹ میڈیسن کی ہورڈنگ ہو، پرائسنگ ہو، کوالٹی ہو، شارٹیج ہو، اس کے حوالے سے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ اور ڈریپ کی ٹیم جو 24/7 اس کو مانیٹر کر رہی ہے، وہ اس کو پھر آگے دیکھتی ہے اور فالو اپ کرتی ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ کمپلیننٹ کا جو کمپلینٹ ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتا۔ دوسری ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم فاسٹ ٹریک کر سکیں جو رجسٹریشن اور لائسنسنگ کا عمل ہے۔ الحمدللہ ڈریپ کی مینجمنٹ کے تعاون سے ابھی ہم نے لائسنسنگ اور رجسٹریشن کا عمل آن لائن کیا ہے، اور اس کو آؤٹ آف دا کیو رجسٹریشن کا عمل بھی اس میں شامل کیا ہے، تاکہ پرائرٹیز جو ایمرج ہوتی ہیں مارکیٹ ڈائنامک سے، شارٹیجز آ جاتی ہے یا ڈفرینٹ کنسٹرینس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اس کو ہم الٹرنیٹ میکینزم سے حل کر سکیں۔ تو اس عمل نے بہت فائدہ پہنچایا شارٹیج کو ایڈریس کرنے کا۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میڈیسن کی شارٹیج ایک گلوبل فینامنا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، ایسٹ ایشیا میں، آسٹریلیا میں، سب جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوتی رہتی ہے، ہمارے ہاں بھی رپورٹ ہوتی رہی مختلف سپلائی چین باٹل نیکس کی وجہ سے، لیکن ہم نے جس رفتار سے اس کو ایڈریس کیا وہ بھی ایک مثال ہے۔ انسولین کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ انسولین کی شارٹیج آ گئی شروعی دنوں میں ہماری، اور جب میں نے ڈریپ کو کنٹیکٹ کیا تو لائسنسنگ کا اور رجسٹریشن کا عمل اور اس کو آؤٹ آف دا کیو سولوشن ہم نے دے دیا، اور پھر ہم نے ریکویسٹ کی فارما کو
کہ وہ انجیکٹ کرے لوکلی انسولین. تو برانڈ نیم تو شاید ڈفرینٹ ہو لیکن کوالٹی وہی. تو اس ڈیفیشنسی کو اور اس شارٹیج کو ہم نے اس طرح ایڈریس کیا. اسی طرح ڈریپ میں آج ہی نے ہم ایک نئے نظام کا بھی انیشیٹو لیا ہے کہ وہ جو ریویو ہے اور رینیول ہے وہ پروسیس بھی ہم نے آن لائن کر دیا ہے تاکہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آسانی ہو اور ان کو کوئی دقت نہ ہو اور ہیومن انٹریکشن کم ہو. اور جو کمپلینٹس آتی ہیں کہ اس وجہ سے میرا کام نہیں ہو رہا ہے یا اس وجہ سے، وہ نہ آ جائیں اور ایک ٹرانسپیرنسی انٹیکٹ رہے. تو یہ بھی الحمدللہ ہو گیا. اور ڈریپ میں جو میری خواہش اور ڈریم تھی فارما پارک کی، اس کو عملی جامہ ابھی ہم نے پہنا لیا. لاہور سے ہم نے آغاز کر دیا اور آج اس یونٹ کا ہم اناگوریٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ انشاءاللہ جون تک ہم 50 ڈفرینٹ مالیکیولز بنا سکیں گے فرسٹ فیز میں. اور یہ لیکن یہ آگے بھی بڑھے گی. اس میں اینٹی کینسر، اس میں کارڈیو کے، اس میں اسینشیل میڈیسنز جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایلیمنٹس کی اس کو کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، تو وہ اس میں شامل ہوں گے. لیکن یہ شیخ صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ ہم دسمبر میں آپ کو ایک سرپرائز بھی دیں گے اور دسمبر تک ہم شاید اس سے بھی بڑھا دیں ہماری انڈیجنس کیپیسٹی. تو اس سے ہمارے ایک تو ہماری میڈیسنز جو مالیکیولز جب ادھر سے بنتے ہیں تو آپ کی مینوفیکچرنگ بھی ادھر ہوتی ہے اور آپ امپورٹ بل کو کم کرتے ہیں. پھر وہ پروسیسز اور وہ ڈیلیز بھی نہیں ہوتی. تو وہ ڈیلیز بھی نہیں ہوں گے، کوالٹی بھی انٹیکٹ رہے گی، کوانٹٹی بھی رہے گی، شارٹیج بھی نہیں ہوگی، چیزیں بھی انڈر کنٹرول رہیں گی اور عوام کو بہتر میڈیسنز کم قیمت پہ ہر وقت اویلیبل ہوگی. تو بہت سارے ڈائلیما سے، خاص کر کہ اینٹی کینسر کی بات آ جاتی ہے تو وہ بہت مہنگی ہے کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم جب یہ مالیکیولز ادھر بنائیں گے اور مینوفیکچرنگ بھی نیکسٹ اسٹیج میں وہ ہم ادھر ہی کریں گے تو وہ 1/4 آف دا کاسٹ جو ابھی مارکیٹ میں ہے وہاں تک آ جائے گی. تو یہ ایک بڑی خوش عین ڈیولپمنٹ ہے اور اس لیے میں آج ادھر آیا بھی ہوں تاکہ اس کا فارمل ایک اناگوریشن ہم کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈریپ کے جو مانیٹرنگ کا میکینزم ہے وہ فعال کیا ہے اور میڈیا ہر وقت دکھاتی ہے کہ ہمارے جو انسپیکٹرز ہے، جو مانیٹرنگ فریم ورک ہے، جو سرویلنس کا نظام ہے، وہ کس مستعدی کے ساتھ کریک ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں اسپیوریس میڈیسن کے خلاف، فیک میڈیسنز کے خلاف، ہورڈنگ کے خلاف اور پرائسنگ کے خلاف. اور وہ ڈاکومنٹ بھی ہو رہے ہیں اور ایف آئی آرز بھی درج ہو رہے ہیں. تو ایک اکاؤنٹیبلٹی، تو کیرٹ اینڈ اسٹک بوتھ ویز وی آر گوئنگ. ہم سزا بھی دے رہے ہیں اور جزا بھی دے رہے ہیں. فارما سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنا ایک ہمارے ایجنڈے میں تھا کیونکہ ہمیں احساس تھا کہ کچھ کنسٹینس ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ پروپوزل دی کہ اگر ہم ان کی ایکسپورٹس بڑھائیں اور فارما سیکٹر کو ایکسپورٹ کی اپرچونٹیز بنا دیں تو اس سے اگر یہ پھر ادھر میڈیسنس اچھی کوالٹی کے ریزنیبل پرائس میں دیں. یہ کب ہم نے ان کو انسینٹیو دیا کہ کیونکہ ہمارے ساتھ صومالیان گورنمنٹ، کرغستان گورنمنٹ، افغانستان اور تاجکستان، ازبکستان، کینیا، ایتھوپیا، یہ سب تشنگی میں ہیں. یہ مجھے کہتے ہیں کہ what stops you from bringing your exports to our countries. پاکستانی میڈیسنز کی، پاکستانی فارما پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ کوالٹی بھی ٹھیک ہے اور پرائس بھی ریزنیبل ہے. تو وہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایوینیوز بھی ایکسپلور کر رہے ہیں. آلریڈی یہ کمٹمنٹ تو ان کی گورنمنٹ سے مجھے آئی ہے جو کہ میں نے کل فارما انڈسٹری کو بتا بھی دے دی کہ یہ اپرچونٹیز ہیں. تو اس سے تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بزنس بھی فلرش ہوگا. اور اس کے متبادل آپ ہمیں یہ دیں گے کہ جو میڈیسنز کی ادھر کی پرائس ہے اس کو افورڈیبل رکھیں تاکہ وہ لوگوں کی دسترس میں ہو اور وہ مہنگا نہ ہو اور وہ ملتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم ڈی ریگولیشن کا بھی ایک عمل کرنے جا رہے ہیں کہ جو نان اسینشیل میڈیسنز ہیں وہ گورنمنٹ ریگولیٹ نہ کرے بلکہ ان کو مارکیٹ ڈائنامکس ریگولیٹ کرے، جس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے ریجن میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، انڈیا میں اور باقی دنیا میں. تو وہ مارکیٹ ڈائنامکس خود ہی طے کر لیتی ہے. لیکن کل ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ ضرور میں نے طے کروایا ان سے
کہ آپ لوگ کمٹ کریں گے تھرو این ایم او یو ود اس کہ آپ انریزنیبلی میڈیسن کی پرائسز کو نہیں بڑھائیں گے. وہ کرٹیلنگ کا جو خطرہ ہے وہ شروع میں ہی ہم نے اس کو ختم کروایا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر گورنمنٹ یہ آپ کو انسینٹیو دے دیتی ہے اور آپ اس کو پھر مس یوز کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے 100% کمٹمنٹ, بلکہ وہ اس پہ ہمارے ساتھ ایک فارمل ایگریمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. اگر یہ آ جاتی ہے لیگلائز اور اناؤنس ہو جاتی ہے, ایس آر او آ جاتا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اسینشیل میڈیسن پھر بھی ریگولیٹ ہوتی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو فارما انڈسٹری کو ہم جی ایم پی اسٹیٹس کا وہ ہم آسان بنا رہے ہیں. ہم ان کے لیے جو سارے پروسیسز ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں, ان کو انگیج رکھ رہے ہیں تاکہ ان کی بھی سنوائی ہو, وہ ڈسکریج نہ ہو. اور ہماری ایکسپورٹس کا جو ٹارگٹ جو کل میں نے ان کو بتایا, شروع میں جب میں آیا تو میں نے $1 بلین رکھا کہ ہماری ایکسپورٹس میڈیسن سے اور انسٹرومنٹ سے, میڈیکل انسٹرومنٹس اور اکوپمنٹ سے $1 بلین ہوگی. اب جب میں نے دیکھا کہ ہم 1 بلین اچیو کر رہے ہیں انشاءاللہ جون تک, تو میں نے $2 بلین کا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کل سارے میرے ساتھ ملے تھے فارما انڈسٹری کے, نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں. انہوں نے کہا کہ $2 بلین ہم پہنچ جائیں گے, لیکن شاید ہم آپ کو سرپرائز دے دیں, اور اس سے بھی اگر یہ انسینٹیوز جو آپ ابھی اناؤنس کر رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو ہم اس کو بھی کراس کر سکتے ہیں. تو اگر ہم $2 بلین کی ایکسپورٹس کو بھی کراس کر سکتے ہیں اور ادھر کی اپنی نیڈز بھی پوری کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک ہیلتھ ورکر کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے. تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں دوسرے فورم پہ وہ بتا دوں گا کہ ہم اس قلیل مدت میں صحت کے نظام میں کیا بہتری لائے ہیں اور کس قدر اس کے دوررس نتائج اثر انداز ہوں گے ملک کے صحت کے نظام پہ. تو شیخ صاحب آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, آپ کا عاصم رؤوف صاحب بہت شکریہ, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے رابطہ رہے گا. اور جو کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی کہ جون تک انشاءاللہ یہ فنکشنلائز آپریشنلائز ہو جائے گا, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.